الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو ناگوار معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانے تو کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کی آنکھیں بنائی ہے آپ نے، انسانیت کو جہل کے تاریک دشت میں ہر ظلم سے نجات دلائی ہے آپ نے۔ نالاں تھی جس کے ہاتھ سے بزم جہاں بہت، وہ دشمنی دلوں سے مٹائی ہے آپ نے۔ راہ خدا میں حق کی حفاظت کے واسطے تکلیف ہر طرح کی اٹھائی ہے آپ نے۔ اخلاص اور علم کے زیور سے بے گماں ہر محفل حیات سجائی ہے آپ نے۔ باطل کی کارگاہیں ضلالت میں بے خطر آواز حق جہاں کو سنائی ہے آپ نے۔
باطل کے نقش لوح جہاں سے مٹا کے سب حق کی لگن دلوں میں لگائی ہے آپ نے، بھٹکے ہووں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کی آنکھیں بنائی ہے آپ نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جمعۃ المبارک کے ان مجالس میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک ایسا موضوع جو ایک پہلو سے تو بڑا ہی خشک ہے، چونکہ اس کا تعلق تاریخ سے ہے، لیکن دوسرے پہلو سے بہت دلچسپ اور اہم بھی ہے کہ اس کا تعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اور ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہے، صاحب ایمان کوئی بھی دنیا کا انسان ہو اس کو وہ پیاری لگتی ہے، مسلمان کے لیے وہ دلچسپی کی چیز ہے۔ اور جیسا کہ ازواج مطہرات کے تذکرے میں آپ ایک آیت ہر بیان سے پہلے سنتے چلے آئے، آیت نمبر 6 ہے سورہ احزاب کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ مسلمان کی اپنی جان سے نبی زیادہ اہم ہیں، نبی کا تعلق زیادہ ہے۔ اپنی جان اتنی پیاری نہیں جتنا نبی ایک مومن کے لیے پیارے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو صحابہ اکرام پیغمبر کے اشارے پر جانیں نہ کٹواتے۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز نبی کی ذات ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے زمانے کے اندر گناہگار مسلمان کا سامنے کوئی پیغمبر کی توہین کر کے تو دیکھے، وہ جان پر کھیل جائے گا لیکن توہین کرنے والے کو جہنم رسید کر دے گا۔ ابھی حال کے اندر پشاور کی ایک عدالت کے اندر ایک نوجوان جو عرف عام کے لحاظ سے کوئی عالم نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ سکول کی تعلیم ہوگی، لیکن اس کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا، ایک مدعی نبوت کو عدالت کے سامنے، جج کے سامنے جہنم رسید کر دیا۔ تو گزشتہ دنوں میں مسلسل آپ جمعہ کے خطبات میں کچھ افراد کا تذکرہ اور تعارف سنتے اور معلوم کرتے رہے۔ ان افراد کا تعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، چونکہ ہر جمعے میں بار بار ایک بات دہرائی جاتی ہے، تو عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، اذا تکرر تقرر، جب کسی چیز کی تکرار کی جاتی ہے، بار بار کانوں سے ٹکراتی ہے تو وہ کانوں میں، دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، قرآن حکیم کا بے شمار حصہ اپنے اساتذہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے اور وہ یاد ہو گیا، کچھ حصہ تو یاد کیا، لیکن بہت سا ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، اور جب وہ آوازیں ان کانوں سے ٹکراتی رہیں تو دل دماغ میں بیٹھتی رہیں۔ تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ تو کوئی تذکرہ بھی جو بار بار کیا جائے گا تو وہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات، کسی محبوب کا تذکرہ ہو تو اس میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں،
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، ہماری مائیں، ہمارا سارا خاندان ان کی قدموں پر قربان، کیا آپ ان کا تذکرہ سنتے وقت معلومات کے ساتھ ساتھ لذت نہیں محسوس کرتے تھے؟ میں کوئی تصنع اور بناوٹ کی بات نہیں کر رہا، مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، لیکن کئی ہزار گنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پیار ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کرے کہ کوئی کمی نہ ہو کسی کے عقیدہ اور ایمان کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب کا تذکرہ ہوا اور اس کی اولاد کا۔ آپ سن چکے ہیں کہ اولادوں میں 2 آدمی ایسے تھے کہ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایک تو بد نصیب انتہا کے تھے جس کو ابو لہب کہتے ہیں، اور دوسرے کی وہ حالت نہیں تھی لیکن ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ ہیں جناب ابو طالب۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا، نام تو معلوم ہوگا، جناب حارث، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ حضور کی ولادت سے بھی پہلے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے، ان کے پوتے بھی، ان کو شرف صحابیت ملی۔ جناب حارث کے 6 بیٹے تھے، ان کو صحابیت کا شرف ملا، اور ان کے پوتوں کو بھی صحابیت کا شرف ملا۔ حارث خود چونکہ نبوت کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے، اگر وہ حیات ہوتے تو غالب گمان یہ ہے کہ ضرور ایمان لاتے۔ کہ فراست ایمانی جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی جو نعمت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر جا بجا عقل کا تذکرہ، یا قلون تا قلون کا لفظ آتا ہے۔ یہاں چونکہ ایک درس کی محفل ہے، ایک بات عرض کر دوں۔ عقل عین قاف لام کا مجموعہ ہے، اس کا اصل معنی ہے باندھنا۔ جس انسان کے اندر عقل ہوتی ہے یہ صفت اس کو باندھ کر رکھتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ پھول پھول نہیں بکتا کیونکہ عقل مند آدمی ہے، ہر جگہ نہیں جھانکتا کہ عقل مند آدمی ہے، گالی نہیں بکتا کہ عقل مند آدمی ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں لڑتا کہ عقل مند آدمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی عقل ماری گئی ہو خدا نخواستہ تو کتنا ہی خوبصورت جوان کیوں نہ ہو، اس کو پاکی پلیدی کی تمیز نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کو گالیاں بکتا رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ لڑتا ہے، کبھی کہاں پھر رہا ہے کبھی کہاں پھر رہا ہے، کہ اس کو کنٹرول کرنے والی چیز وہ ایک جوہر تھا اس کے وجود کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلب کر لیا۔ تو ہمارے پاس ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ جو عقل کی نعمت ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ویسے تو اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کس کس نعمت کو گنو گے، کس کس احسان کو شمار کرو گے، نہیں گن سکو گے۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ان گنت نعمتیں ہیں انسان کے وجود کے اندر۔ دیکھیے ایک آنکھ کی نعمت
بینائی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کی بینائی چھن جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے علاقے میں جو بسیں چلتی تھیں تو کبھی بس میں بیٹھے تو مانگنے والے لوگ آ جاتے نابینا، تو سوال کرتے تو کہتے اکھاں والے ہو، اکھ ہے تے لکھ ہے، اکھ نہیں تے ککھ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات درست ہے. اس ایک آنکھ کی پتلی جو اتنی باریک سی ہے کہ اس میں ایک چاول کا دانہ بھی نہیں سما سکتا، لیکن اتنا بڑا جہان ہم دیکھتے ہیں. یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. ان گنت نعمتیں جو گن نہیں سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے اعلان فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ، گننا چاہو خدا کی نعمتوں کو لا تحصوها، نہیں گن سکو گے. خود وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے وجود کے اندر خدا کی نعمتیں دیکھتے نہیں. ایک ناخن اتر جائے نا انگلی سے، اللہ نے انگلی بنائی ہے تو اس کا حسن کے لیے ایک کنارے پر ناخن بنا دیا. لیکن اگر ناخن اتر جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی حادثے سے، کسی بیماری سے، تو وہ انگلی دوسری انگلی کے مقابلے میں بھدی لگتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں بعض انعامات جو ہمارے وجود کے اندر ان کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، قدر نہیں ہوتی، جب وہ چھن جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا. تو خیر بات کر رہا کہ عقل کی جو نعمت ہے، عرب لوگ جو ہیں ان کا جو سر پہ کوڑا سا بندھا ہوتا ہے نا رومال کو روکنے کے لیے، اس کو اقال کہتے ہیں. وہ رومال لٹکاتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک خصوصاً سعودیوں نے ایک خاص قسم کا کوڑا رسی جو ہے سر پر رکھی ہوتی ہے. ایک عام آدمی سے لے کر حکمران تک اس کا نام ہے اقال، یعنی اس نے اس رومال کو روک رکھا ہے. تو عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو کنٹرول کرتی. تو یہ نعمت پروردگار عالم نے جس انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کتنا بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا. اللہ نے ہمیں جان دی، وجود دیا، صحت دی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، عقل کی دولت سے مالا مال کیا، پھر ان گنت انعامات ہمارے وجود سے خارج میں، کاروبار دیا، مال دیا، پیسہ دیا، کسی کا 10 نگر محتاج نہیں بنایا، اولاد کی نعمت سے نوازا. کس نعمت کا تذکرہ کریں گے؟ ہم تو اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے. ان تشکروا یرضہ لکم، اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا. ولا یرضى لعبادہ الکفر، لیکن اپنے بندوں کی ناشکری کو برداشت نہیں کرتا. دیکھیے جس خاندان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہاشمی تھے سارے، جس کو آپ اپنی زبان میں سید کہلاتے ہیں. اگرچہ سید کوئی قوم نہیں ہے، یہ تو ایک احترامی لفظ ہے، لیکن بہرحال ایک امتیاز تو ضرور ہے. سید اگر حقیقی سید ہوتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس کی کہیں نہ کہیں نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اصل چیز ہاشم ہے، ہاشمی، بشرطے کہ صحیح النسب ہو. یہ نہیں کہ ہندو سے اسلام کی طرف آیا اور شیعہ بن گیا تو شاہ صاحب کہلایا. آپ کے ہاں ایسے ہی ہے نا، ہر شیعہ شاہ صاحب ہے، سید اور سیدہ. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صحیح النسب سید شیعہ نہیں ہو سکتا. وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا، کیونکہ شیعت کے لیے لازمی ہے صحابہ کو گالیاں دینا. محمد رسول اللہ کے خاندان سے رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو کیسے گالی بک سکتا ہے؟ جن سے رسول اللہ کو پیار ہے، جس سے خدا کو پیار ہے،
اس کو کوئی گالی بک سکتا ہے اور پھر نسبت ہی کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ تو ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایسا رہا کہ اس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا، جان گئے ہوں گے آپ۔ پھر اللہ کی نظروں سے ایسا گرا، ہدایت سے تو خیر معروم رہا ہی، دنیاوی عزت سے بھی اس قدر گیا، جب اس کا غزوہ بدر کے قریبی دنوں میں انتقال ہوا تو اس کی لاش بدبودار بن گئی، گھر کا کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ حبشی غلاموں کو بلا کر لکڑیوں پر اس کی لاش اٹھا کر گڑھے میں پھینکی گئی، اوپر سے پتھر پھینک کر مٹی پھینک کر اس کی لاش کو ڈھانپ دیا گیا۔ کیا تھا وہ؟ ہاشمی نہیں تھا، لیکن جب ایمان سے پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق توڑتا ہے تو خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اللہ نے جو کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے جس میں ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے اپنی حکمت کے ساتھ تمہیں قبیلوں کے اندر، گروہوں کے اندر بانٹ دیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ فلانا گروہ اعلیٰ ہے اور فلانا ادنا ہے، تم سب آدم کے اور حوا کی اولاد ہو۔ کالا ہے تو وہ بھی ان کی اولاد ہے، گورا ہے تو وہ بھی ان کی اولاد ہے، پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی ان کی اولاد ہے، ان پڑھ ہے تو ان کی اولاد ہے، شہری ہے دیہاتی ہے انہی کی اولاد ہے۔ البتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک معزز کون ہے اس کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دے، وہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی سرمایہ دار کا بیٹا ہے خدا سے نہیں ڈرتا، اس سے وہ مزدور کا بیٹا اچھا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ان دنیاوی وجاہتوں کی اور دنیاوی خود ساختہ عزتوں کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ عزت فإن العزت للہ جمیعا، عزتوں کا مالک پروردگار ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتے ہیں وہ ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ ابو لہب ایمان سے محروم رہا، عزت نہیں ملی۔ سیدنا حمزہ کو ایمان کی دولت ملی، معزز ہو گئے۔ چار دانگ عالم کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نام چمکتا ہے، سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر کہلاتے ہیں۔ نبی کی زبان سے اسد اللہ، اللہ کا شیر، نبی کی زبان سے اسد رسول ہی اللہ کے رسول کے شیر کہلائے۔ وہ بھی کفر سے نکل کر آئے تھے، لیکن نبی کے دامن سے جب وابستہ ہو گئے، اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو کیا سے کیا بن گئے۔ 1500 سال گزر چکا ہے، روح زمین پر کوئی مسلمان بسنے والا ہے حضرت حمزہ کے ساتھ عقیدت ایمان رکھتا ہوگا۔ اور ان میں سے دوسری مبارک شخصیت سیدنا عباس کی ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے باقی کا تذکرہ کر چکا ہوں، آخری شخصیت حضرت عباس ہے۔ حضرت عباس یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور عمر کے لحاظ سے 2 یا 3 سال کا فرق ہے ان کا بھی، اور اتنا ہی حضرت حمزہ کا۔ ان کی ماں الگ تھی، ان کی ماں الگ تھی، اس واسطے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب تھے عمر میں، اور حضرت عباس بھی قریب تھے۔ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام حالہ تھا، اور وہ دوسرے رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی چچزاد بہن تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت حالہ سیدہ آمنہ کی چچزاد بہن تھی۔ آمنہ کے والد کا نام تھا وہب،
اور حالہ کے والد کا نام وہیب تھا، بعض نے اوہیب بھی لکھا ہے، بار اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور انہی کے بھائی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، ماموں کہلاتے تھے رشتے کے لحاظ سے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر حضرت سعد بن ابی وقاص تیر پھینک رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر دے رہے تھے، فرمایا ارم فدا کا ابی و امی۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب انسان ہے حضرت سعد بن ارم فدا کا ابی و امی، دشمن پر تیر پھینکو، تجھ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ بات ہو رہی تھی حضرت عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی چچاؤں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، جتنا کچھ مجھے اس سلسلے میں درک ہوئی ہے الحمدللہ العظیم آپ کے سامنے ذکر کر چکا۔ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سال کا فرق تھا، بڑے تھے۔ ان کی والدہ کا نام نطیلہ بنت خباب تھا، سیدنا حمزہ کی والدہ کا نام حالہ تھا، ان کی والدہ کا نام نطیلہ بنت خباب۔ مکی زندگی میں انہوں نے اظہار اسلام نہیں کیا، لیکن جیسے کہ محققین نے لکھا ہے کہ دل میں یہ ایمان کی سچائی اور صداقت جو ہے اس کو مانتے تھے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مکی زندگی میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئے، مخالفت میں نہیں آئے، علانیہ اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت حمزہ تو کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، کوئی خاص حکمت تھی ان کے پیش نظر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئے، جیسے ابو لہب مقابلے میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملات میں ان سے مشورہ کرتے تھے مکی زندگی میں، باوجود کہ ظاہراً یہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے تھے، بئی ہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہم معاملات میں ان سے مشورہ کرتے۔ بہت خوبصورت آدمی تھے، سفید رنگ، بڑا لمبا قد۔ بچپن میں یہ گم ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، بچے گم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی والدہ سیدہ نطیلہ جس کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے منت مانی اللہ کے سامنے کہ میرا بیٹا اگر مل گیا تو یا اللہ میں تیرے گھر یعنی خانہ کعبہ میں غلاف چڑھاؤں گی۔ چنانچہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ حضرت عباس کو بازیاب فرمایا، اور سب سے پہلے جس خاتون نے خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا وہ ان کی والدہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے، یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جب آئی اس سے پہلے سارے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہیں گے، اور حضور پر نبوت کتنی عمر میں آئی؟ 40 سال۔ اس سے پہلے 40 سال کا جو زمانہ ہے اس کو ہم اس سابقہ زمانوں کے ساتھ ہی شامل کریں گے۔ اس میں احکام الہیہ نہیں تھے، جب نبوت نہیں تو احکام الہیہ کہاں تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر وہ اللہ کا گھر، مشرکین کے خود ساختہ معبود بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان کی پرستش کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ 360 اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر یہ بھی نظارے دنیا کو دکھائے۔ خدا قادر مطلق ہے، اللہ نہ چاہتے تو وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں،
اور پھر اللہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ کو پاک کرایا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو توڑا، اور جو اوپر بلندی پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت علی بن ابی العاص کو اپنے کندھے پر چڑھایا اور ان کو حکم دیا کہ وہاں سے کھینچ کر نیچے پھینکو. اس طرح ایک ایک کر کے سب ٹکڑے ہو گئے. حالانکہ وہ بت جو تھے، یہ ذہن نشین فرما لیں، اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر عرض کر چکا ہوں، مسجد شہداء کا نمازی اگر بت کی حقیقت تو نہیں جانتا نا، تو لاہور میں پھر کوئی نہیں جانتا وہ بت کیا تھے. وہ اس زمانے کے جتنے بھی نامور شخصیتیں تھیں جن کے ساتھ لوگوں کو محبت اور عقیدت تھی، ان کے بت بنائے گئے تھے ان کے نام پر، اور اس کا تقدس ہوتا تھا. اور مرادیں جب مانگنے کی بات، حالانکہ مشرکین مکہ یاد رکھیں اچھی طرح، ابو جہل سمیت سب کے سب خدا کو مانتے تھے، خدا کی عظمت کے قائل تھے، اور سب کا عقیدہ تھا کہ سب کچھ کرنے والی اصل ذات تو ہے پروردگار عالم کی، لیکن ہم ان سے درخواستیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے کام خدا سے کرا دیتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیتے ہیں. ساڑی ان آگے یہ چیز تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم بستے ہیں یہ عام ہے. آج آپ نے وہ ایک کلپ دیکھا ہوگا شجاع آباد میں، اللہ اکبر، خدا کی قسم، 2 قبریں ہیں، ان کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے، اور طواف کرتے وقت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، بڑے باواز بلند، ان کے اندر بڑی بڑی داڑیوں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے بھی ہیں. اس سے بڑھ کر کسی کی زوال کی کیا شکل ہو سکتی ہے. ابو جہل بھی بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، بت کا طواف نہیں کرتا تھا. اس سے زیادہ زوال کسی قوم پر کیا ہو سکتا ہے. یہ خدا کا شکر ہے کہ خبر یہ آئی کہ ان بدبختوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اگر دفعہ کمزور لگائے گا تو کل چھوٹ جائیں گے. لیکن یہ اسی دور میں کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ لمحہ فکریہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں بت پرستی کی. وہ بت مقدس انسان جو سمجھے جاتے تھے، ان کے نزدیک یہ حقیقتاً مقدس تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدہ مریم، یہ سب مقدس انسان تھے. ان کے بھی بت تھے. خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم کا بت بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام فخر الدین رازی 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، دنیا اسلام میں مانی ہوئی شخصیت ہے. ان کی تفسیر کبیر ایک شاہکار ہے تفاسیر میں. انہوں نے بتوں کی حقیقت لکھی ہے. بت کیا تھے؟ عربی الفاظ میں پڑھتا ہوں، جو عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، نہیں تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. انہم وضعوا هذه الاسنام علی صور انبیائہم و اکابرہم وزعموا انہم متی اشتغلوا بعبادت هذه التماثیل فإن اولئک الاکابر تکون شفعاء عند اللہ. ان مشرکوں نے وہ بت گھڑ لیے تھے اپنے نبیوں کی صورتوں پر، اپنے ولیوں کی شکلوں پر. کوئی نبی کا بت ہے، کوئی ولی کا بت ہے. وزعموا، اور ان کا عقیدہ تھا، انہم متی اشتغلوا، کہ ہم جب مصروف اور مشغول ہوتے ہیں ان بتوں کی عبادت میں،
تو وہ بت تو یہاں موجود نہیں، جن مثلا ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود نہیں، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں. فَإِنَّ أُولَٰئِكَ الْأَكَابِرَ، وہ بزرگ جن کا یہ بت بنائے گئے ہیں، تَكُونُ شَفَاعً عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی بن جاتے ہیں، ہمارے کام کروا دیتے ہیں. بت پرستی کی حقیقت یہ تھی. وہ اتنے پاگل نہیں تھے کہ کوئی پتھر اٹھایا تو اس کو پوجنا شروع کر دیا. اس کے پیچھے ایک خاص جذبہ ہوتا تھا، خاص تصور ہوتا تھا. مقدس انسانوں کے بت بنائے گئے، لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی تھے، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، کہ انہوں نے بدکار انسانوں کے بت بھی بنائے. اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ایک دوسرے پر فریفتہ تھے، کسی دوسرے علاقے کے تھے، اپنے علاقے میں مل نہیں سکتے تھے. لڑکی کا نام نائلہ تھا، لڑکے کا نام اصاف تھا. اپنے علاقے میں ملاقات نہیں ہو سکتی تھی تو انہوں نے پروگرام بنایا خانہ کعبہ میں، جیسے آپ کے ملک کے اندر سلام کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نیک لوگ، اللہ کے نیک بزرگ بندے، سیدہ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس قسم کے اور بھی جو اللہ والے ہیں، ان کے قبروں پر مجرمین کا ایک اکٹھ ہوتا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر اس قسم کے عناصر بھی ہوتے ہیں. دنیا والوں کی نظر میں وہ سلام کرنے جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپس میں معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اصاف اور نائلہ، ان دونوں نے پروگرام بنایا خانہ کعبہ کا. اور اس زمانے میں چونکہ مجمع اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے موقع پا کر خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی. خدا کا عذاب فوراً ٹوٹا کہ دونوں کی شکلیں مسخ ہو گئیں، پتھر بن گئے. مکہ شہر کے لوگ جب آئے خانہ کعبہ میں، دیکھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی شکل ایک پتھر بنے ہوئے ہیں. قرائن سے سمجھ لیا کہ انہوں نے کوئی بدکاری کی ہے. انہوں نے اٹھا کر نفرت کے ساتھ باہر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، پھینک دیا ان کو نفرت کے ساتھ. لیکن شیطان تو مر نہیں گیا نا، وہ زندہ ہے، وہ سبھی کچھ کراتا ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد، پہلے تو وہ نفرت کی نشانی کے طور پر باہر پڑے ہوئے تھے، کچھ ہی عرصے کے بعد شیطان نے بعد میں آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ مقدس انسان ہے. چنانچہ ان کو اٹھا کر بھی بیت اللہ میں رکھ دیا گیا اور ان کی پوجا ہوتی رہی. یہ شیطان بدکاروں کی پوجا بھی کراتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر وقت میرے دوستو، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، میرے اور آپ کے پیچھے، ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہے. ہم کسی معیار کے لوگ ہیں بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان چاہتا کہ بالکل ایمان سے محروم کر کے چھوڑے. اس وجہ سے پل پل پورے شعور کے ساتھ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے شر سے. تو شیطان یہ بھی کراتا رہا. خیر قصہ مختصر کہ بیت اللہ خانہ کعبہ، اس کے اندر مشرکین کے تمام بت تھے، اور بالآخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ معظمہ کی حکومت نصیب فرمائی. کبھی مظلومیت کی حالت میں مکہ سے نکلے تھے، کبھی شان و شوکت کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہو گیا. اور مشرکین کا ایک ٹولہ جو بڑے ہی بدبخت تھے وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے ان کو ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا، اور پورا مکہ جو ہے اسلام کے دائرے میں آ گیا. خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بتوں کو جو بلندی پر تھے، ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو ان کو نیچے گرانے کے لیے اپنے نواسے، کس صاحبزادی کے بیٹے تھے؟ سیدہ زینب کے بیٹے تھے. سیدہ زینب حضور کی بڑی نواسی صاحبزادی ہیں. سیدہ زینب بڑی صاحبزادی ہیں. ان کے ایک بیٹے کا نام تھا علی، جو جوان ہو کر مارکہ یرموک کے اندر شہید ہوئے.
جس کو آپ کی مسخ شدہ تاریخ نے، ایسی تاریخ لکھنے والوں پر خدا کے کروڑوں لعنتیں ہوں، انہوں نے اس میں بچپن کے اندر وہ فوت ہو گیا، میدان خالی ہو گیا. کسی کے لیے میدان تو خالی کرنا ہی تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو جو 76 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، لیکن اس بدبخت میں کیا گالی تو بک نہیں سکتا، بدبخت مورخ نے اپنے قلم سے، اس خبیث قلم سے، خبیث ذہن سے سوچ کر 6 سال کی عمر کے اندر ایک مرغا تھا بھولو پہلوان کی نسل کا، وہ اچھل کر اس نے اس کی آنکھ میں ٹھونک ماری اور مر گئے. ان کو بھی ہٹا دیا، ان کو بھی ہٹا دیا. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے، بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے بیٹے حضرت علی، وہ بھی جوان ہوئے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے اپنے کندھے پر ان کو بٹھایا اور انہوں نے اوپر سے کھینچ کر ان بتوں کو گرایا. یار لوگوں نے نام کی مناسبت سے علی بن ابی العاص کو علی بن ابی طالب بنا دیا. ایسا ہی ہے نا، آپ نے بھی یہی سنا ہوگا، یہی پڑھا ہوگا، لیکن میں اصلاح کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 38 سال کی عمر کے تھے. 38 سال کی عمر کا کوئی جوان جو ہے پیغمبر کے کندھے پر چڑھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا، خصوصاً حضرت علی جیسا مقدس انسان ہو. بچے کو تو کندھے پر چڑھایا جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کو. اللہ اکبر، کیا کیا جھوٹ ہے خدا کی قسم. انہی چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ سچائی پیش کر دیں. اللہ قبول کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے سب کو. خانہ کعبہ پاک ہو گیا، لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مقدس لوگ، حضرت عباس جیسے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ بعد میں خانہ کعبہ کی سمجھیں کہ سقایا اور عمارہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی جتنی تعمیرات کا کام، جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی اصلاح کا کام، یہ ان کا سپر تھا، اور آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی ان کا سپر تھا. یہ اعزاز خدا بند خود ان کو عطا فرمایا. کاروباری تھے، بڑے دولت مند آدمی تھے. آپ نے سنا، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ انہی کے بڑے بھائی جناب ابو طالب، وہ چونکہ ایک ٹانگ سے معذور تھے تو کاروباری طور پر غربت تھی، بچے زیادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ فرمایا کہ آپ کا بھائی میرا چچا غریب آدمی ہے، بچے زیادہ ہیں، گھر کے اندر فاقے ہوتے ہیں، کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ ان میں سے ایک ایک بچے کو لے لیں خاندان کے لوگ تاکہ ان کا بوجھ ذرا کم ہو. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل درست ہے. جناب ابو طالب کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جناب عباس بھی. حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا، جن کا تذکرہ بھی پچھلے دنوں میں آپ سنے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر، ان کی پرورش حضرت عباس نے کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھ کر کی. مکی زندگی کے اندر یہ ایمان کا اظہار نہیں کیا، خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے، اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاورت سے ایسا کیا کیونکہ مکہ شہر کے حالات سے آگاہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خصوصاً جو کمزور مسلمان ہیں ان کا ایک قسم کے یہ سرپرست اور ملجا ماں بابی تھے. اظہار اسلام تو نہیں کرتے تھے لیکن کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے. اس میں حکمت تھی. فتح مکہ کے بالکل قریب ان کو ہجرت نصیب ہوئی. اور یہ ہجرت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ میں جو مہاجر ہیں جن کو ہجرت نصیب ہوئی ان کا بہت اونچا مقام ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں خاتم المرسلین ہوں اور تم خاتم المہاجرین ہو. سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے صحابہ میں حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
صحابہ اکرام ان کا بڑا احترام کرتے تھے، کیوں نہ کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے۔ ایک موقع پر کسی آدمی کی شکایت کی حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلاں آدمی مجھے گھور کر دیکھتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے اصلاح فرمائی، اور ہمارے لیے سب کے لیے ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ میرے چچا کے ساتھ ایسا کرتا ہے، یہ تو میرے چچا ہیں۔ عم الرجل سن وہ ابی ہے، آدمی کا چچا اس کی باپ کی ایک قسم ہوتا ہے۔ حضور کا یہ فرمان ایک قانون بن گیا قیامت تک کے لیے کہ چچا کی حیثیت باپ کی حیثیت ہوتی ہے۔ چچا کو اسی نظر سے دیکھو جس نظر سے اپنے باپ کو دیکھتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ صحابہ میں سبھی لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے میں جب قحط پڑا بہت زیادہ، تو حضرت عمر خلیفہ وقت تھے، خود کتنی بڑی شان ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ معلوم تھا کہ حضور کے یہ چچا جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی کہ مستجاب الدعوات ہیں، یہ اللہ پاک ان کے دعاؤں کو سرور قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ان فرمایا کہ قحط سالی کی سبب سے سب مسلمانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی تکلیفیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس سے پہلے جب ہمیں اس طرح کی مشکلات آتی تھیں تو تیرے نبی کو ہم وسیلہ بناتے تھے، یعنی نبی سے دعا کراتے تھے۔ وسیلہ کا مطلب یہ ہے نبی سے دعا کراتے تھے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بارش دے دیتا تھا، ہماری مشکلیں آسان ہوتی تھیں۔ اب ہمارے پاس نبی موجود نہیں ہے، نبی کا چچا موجود ہے، اے اللہ اس کو وسیلہ بناتے ہیں، اس سے دعا کراتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس، حدیثی کتابوں کے اندر بڑا معروف قصہ ہے، حضرت عباس نے جب دعا مانگی، رقیق القلب بھی تھے، جب دعا مانگتے تھے تو لگاتار ان کے آنسو گرتے تھے، اور ابھی دعائیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے ہی، لیکن ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی ان کا نام تھا لبابۃ الکبریٰ۔ ام الفضل، بڑے صاحبزادے تھے، ان کی وجہ سے ام الفضل کہلاتی تھی۔ لبابۃ الکبریٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی لگتی تھی، یہ چچا بھتیجا بھی تھے اور آپس میں ہم زلف بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن تھی۔ حضرت لبابہ بنت حارث یہ سگی بہن تھی، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہرا رشتہ کہ ایک طرف وہ چچا بھتیجا ہیں اور دوسری طرف ہم زلف ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پھیلایا دنیا میں۔ آج بھی دنیا میں جو عباسی ہیں یہ حضرت عباس کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت عباس کے 11 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فضل بن عباس، جس کی وجہ سے ماں ام الفضل کہلاتی تھی، بڑے صاحبزادے تھے، یہ سب صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عباس، ان کو کون نہیں جانتا؟ عبید اللہ بن عباس، معبد بن عباس، قسم بن عباس، عبد الرحمن بن عباس، عون بن عباس، تمام بن عباس، کثیر بن عباس، حارث بن عباس اور مسہر بن عباس، یہ 11 بیٹے ہیں اور 5 صاحبزادی ہیں۔ ام الفضل بنت عباس، ام حبیب بنت عباس، صفیہ بنت عباس، ام کلثوم بنت عباس، آمنہ بنت عباس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو اتنا پھیلایا کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے
وہ بھی عباسی تھے. مامون الرشید نے عباسیوں کا شمار کرایا تو 33,000 نکلے. حضرت عباس کی اولاد میں سے 33,000 انسان دنیا میں. یہ تھا مختصر سا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا. آج اصل میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کرنا تھا، لیکن پھر یہ بات رہ جاتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات کس تاریخ کو ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. 22 جمادی الثانیہ، جمادی الاخری. آج 15 جمادی الثانیہ ہے، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کائنات انسانی کے اس انسان کا تذکرہ ہوگا جو نبی تو نہیں لیکن نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے. سارے دوست اچھی طرح اندر بار کے اگر میری گفتگو کو آج سن رہے ہیں، اس سے پہلے سنی تو ذہن نشین کر لیں کہ اس کائنات انسانی میں آدم کی اولاد میں محمد رسول اللہ سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے انسان ہیں. اور سارے نبیوں کی امتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمیت سارے نبیوں کی امتوں میں سب سے بڑے انسان ابو بکر صدیق ہیں. زندگی رہی انشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ہماری زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی جمعے میں تذکرہ ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بات حضرات آپ ذہن نشین فرما لیں، موبائل تو سبھی دوستوں کے جیب میں ہوتے ہیں، لیکن براہ کرم جب مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں تو موبائل کو آف کر دیا کریں تاکہ خود بھی کوئی صحیح بات سن سکیں اور دوسرے کو بھی سننے کا موقع